السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا۔ جی تو الحمدللہ ایک ہی آیت ہے آج، اور کیونکہ اگلی آیات اس ٹاپک سے الگ ہو رہی ہیں اور وہ خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق تھیں تو اس لیے ان کو الگ کیا۔ سو آئیے، کون سنائے گا پہلے؟ عظمیٰ آئیے۔ جی سر۔ جی تو آپ بسم اللہ۔ نکحتم المؤمنات تک ایکسپلین کریں۔ جی سر۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات، یا حرف ندا، ایو منادا، ہا حرف تنبیہ، الذین اسم موصول اور آمنو صلۃ الموصول، آمنا یؤمنو حمزہ میم نون مادہ سے باب افعال، اسم موصول اپنے صلۃ الموصول کے ساتھ مل کر بدل بنا ایو منادا یا نکرہ مقصودہ کا۔ اذا شرطیہ، نکحتم فعل ماضی، نکح ینکحو باب دوات سے، کاف نون کاف ہا مادہ، انتم اسم فاعل ہے، اور المؤمناتی یہ اسم الفاعل ہو کر مفعول بھی بنا فعل نکحتم کا، اور یہ نکحتم المؤمناتی یہاں مضاف الیہ بھی بن رہا ہے اذا، اگر ہم اس کو ظرفیہ اور مضاف کے طور پر لیں تو۔ جی ترجمہ ہوگا، اے ایمان والوں، جب تم مومنات سے نکاح کرتے ہو، ٹھیک ہے، یعنی جب تم مومنات سے نکاح کرو، ٹھیک ہے، شرط بن رہا ہے نا، نکاح کرو۔ شرط جی بن رہا ہے۔ تو جی، المومنات کون سا اسم ہے؟ اسم الفاعل ہے سر۔ اسم الفاعل ہے، گڈ۔ باب کون سے آ رہا ہے؟ سر یہ آمنا یؤمنو باب افعال سے آ رہا ہے، باب افعال، ویری گڈ، حمزہ ایکسیلنٹ۔ میم نون مادہ۔ اوکے جی، آگے چلتے ہیں۔ رافعہ، ثم طلقتموہن، اس کو ایکسپلین کریں۔ جی سر۔ ثم سر ترتیب کے لیے ہے، طلقتموہن سر یہ فعل ماضی ہے، دوبارہ پڑھیں، کیا انتم اس پڑھ میں رہی ہیں؟ طلقتموہن، دوبارہ پڑھیں، کیا پڑھ رہی ہیں؟ دوبارہ طلقتموہن پڑھیں، کیا پڑھ رہی ہیں؟ طلقتموہن قرآن مجید کی تجوید نہیں سیکھی؟ سیکھی ہے سر جی۔ تشمیہ کریکٹ کروائیں، کیا کر رہی ہیں یہ؟ طلقتموہن ہے، سنا لام مس کے اوپر رافعہ؟ تشدید ہے۔ جی سر۔ طلقتم، لام پر تشدید آپ کو نہیں نظر آ رہی؟ سر جی آ رہی ہے، میں شاید اس کو واضح ادا نہیں کر پا رہی۔ نہیں تو یہ تو اچھی خاصی بڑا فرق ہے، طلقتو یہ تو فعل ہی ڈیفرنٹ ہے، جی طلاقہ تو فعل ہی مختلف ہے۔ جی اوکے، آپ پڑھیں۔ جی سر، یہ باب تفصیل سے ہے سر نہیں جی، ایک یہ دفعہ فعل دوبارہ قرات کریں اس کی۔ جی اچھا۔ ثم طلقتموہن، ہاں جی، اب کیسے ادا ہوا؟ کہیں اب آپ سر نے ادا کروا دیا ہے۔ جزاک اللہ۔ اللہ آپ کو اور مجھے، ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، قرات میں بالکل بھی غلطی نہ کیا کریں۔ اوکے جی ٹھیک ہے، سر۔ اب بتائیں ذرا اس کا فاعل، مفعول، مادہ، باب وغیرہ۔ تو لام قاف اس کا مادہ ہے، باب تفعیل سے ہے، انتم اس میں فاعل ہے، واو ضمیر، جو واو ہے یہ جب آگے ضمیر مفعول آتا ہے تو اس کو جوائنٹ کرنے کے لیے آتی ہے سر جی۔ ہننا اس میں مفعول بھی ہی ہے۔ ویری گڈ، ہننا مفعول ہے، فاعل کیا ہے؟ انتم۔ انتم، ویری گڈ۔
سو یہ انتم پیچھے کس کو ریپرزینٹ کر رہا ہے؟ سر جی یہ جو آمنو میں نکاح تم کا انتم ہے اس کو. ہاں جی ٹھیک ہے. تو بہرحال پیچھے خطاب یہ جو تھا یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو تم ایمان لائے ہو، تو پھر کیا جی. ہے؟ پھر تم انہیں اذا پھر نکحتم تم ایمان المؤمنات، والوں یہاں سے تک ترجمہ کریں، ثم جی طلقتموہن تک. جی اے ایمان والو، جب تم ایمان والیوں سے نکاح کرو پھر تم انہیں طلاق دے دو. پھر تم انہیں ان کو طلاق دے دو. گڈ، اوکے. طلاق دے دو. جی. مریم مصباح. جی السلام علیکم. پہلے وعلیکم السلام. یہ بتایا مریم مصباح ہے یا مریم ولید ہیں؟ استاد مریم مصباح یہ دوسرے لیپ ٹاپ سے آئی ہوئی تھی تو اس وجہ سے ایسے ولید کون ہے؟ استاد ہسبینڈ ہے. ہسبینڈ ہے. یعنی میں صحیح پوائنٹ پہ پہنچا کہ جو آپ کو بتانا ہے. کہ آپ کو کس نے کہا کہ ہسبینڈ کا نام بیوی کے ساتھ لگتا ہے؟ بتائیے. استاد کبھی آپ نے فاطمہ، علی، عائشہ، محمد سنا؟ نہیں استاد. کبھی آپ نے سنا زینب محمد، خدیجہ محمد، حفصہ استاد میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ عنہم وعنہن؟ سنا کبھی؟ جی استاد کیوں؟ میں نے بیکاز باپ کے نام کے ساتھ obviously ولدیت جی تو باپ. یہ پاکستان میں یہ ہندوانہ کلچر ہے سارا. یہ انڈین کرتے ہیں یہ کام، یہ ہندو کرتے ہیں یہ استاد کام. میں آپ کے ساتھ یہ شیئرنگ کروں گی انشاءاللہ بیکاز I took one. میں نے ایک شیخ سے پوچھا تھا اس کچھ کے بارے شیخ میں. کی ضرورت نہیں ہے، یہ غلط ہے. ٹھیک ہے استاد، میں اس کو پھر چینج کر لیتی ہوں ٹھیک ہے، انشاءاللہ. اپنے والد کا نام لکھے ساتھ. ٹھیک ہے استاد. تو استاد جب ہم آئی ڈی میں اگر آئی ڈی کو گولی جیسے وہ مارے، وہاں جو ہونا تھا وہ ہو گیا. ٹھیک ہو گیا چلے ٹھیک ہے، وہ جو ہونا تھا ہو چکا. والد کا نام ٹھیک ہو رکھ گیا. سکے جس کا آپ کے نام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جس کو آپ کے ساتھ جوڑا ہے، جی استاد بارک اللہ فیک استاد. جس کی اصلاح نسل کیجیے. سے آپ ہیں. آج تک فاطمہ بنت محمد کہا جاتا ہے، وہ جی اسی سے پہچانی جاتی ہیں، ان کی وہی پہچان ہے. شوہر ٹھیک. سے طلاق ہو جائے یا شوہر مر جائے تو کیا پھر بھی شوہر کا نام ساتھ چلے گا؟ کہ اگلا شوہر آ جائے تو اگلا نام رکھ لیں گے؟ آپ نے کبھی حکمت سوچی ہے؟ غلط ہے. باپ کا نام نہیں بدل سکتا، شوہر بدل سکتا ہے. کل کو شوہر چھوڑ دے، اگلا آ جائے، فوت ہو جائے، اگلا آ جائے، تو کیا آپ پھر وہ نام بدلتا رہے گا؟ آج زینب بنت زینب خالد تھی، کل زینب حامد ہوگی، پرسوں زینب زید ہوگی. سبحان اللہ. حکمت سمجھ آئی ہے؟ جی استاد بالکل. ابھی بارک شیخ کی اللہ بات فیک. بھی ابھی قابو کرنی ہے یا ابھی میری بات سمجھ آئی ہے؟ آپ کی حکمت سمجھ آ گئی ہے خدا تو کے obviously واسطے یہ حکمت شیخوں تو کے پیچھے نہ چلا کریں. کچھ اندر کچھ حکمت کی چیزیں بھی ہوتی ہیں، اسی لیے والد کا نام ساتھ چلتا ہے. آپ کہیں گے آپ کی بیوی کے ساتھ تو لگا ہوا ہے، وہ تو جہالت میں لگ گیا، آپ کیا کریں؟ جی اس وقت تو پتہ نہیں تھا، پتہ ہوتا تو یہ کام کبھی بھی نہ کرتے. جی ٹھیک ہے، آپ کے والد کا نام آپ کے ساتھ چلنا چاہیے. آج تک فاطمہ بنت محمد لکھا جاتا ہے، اور اگر علی رضی اللہ عنہ کا ساتھ نام ہوگا تو فاطمہ تو زوجۃ علی. عائشہ تو بنت صدیق آتا ہے کہ نہیں آتا؟ جی. کبھی آپ نے کسی عربی کا نام سنا کہ اس نے اپنی بیوی نے شوہر کا نام ساتھ لگایا ہو؟ نہیں واقعی بالکل نہیں استاد. ایک بات عربی تو یاد رکھ لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے بعد رواج نہیں رہے. کوئی کہنا جی عربوں کا رواج تھا، یہ بات کان کھول کر سن لیں. اللہ اور اللہ کے نبی نے سارے رواجوں پہ تلوار چلا دی. کوئی رواج نہیں رہا، اس کے بعد صرف دین ہے بس. ٹھیک ہے، جی استاد جزاک اللہ خیرا. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ مریم ولید میں کافی دنوں سے پڑھ رہا تھا. میں اس کو بھی استاد آپ لے کے کلاس میں ابھی چینج کرتی ہوں انشاءاللہ. اوکے سو اب یہ سارے کہیں گے استاد نے سکھانا بھی نہیں آتا. دیکھو لڑتے سامنے نہیں استاد یہ سبحان گل اللہ. استاد نہیں، یہ جو نیچے سننے never والی take. بیٹھی ہے میں ان کی بات کر رہا ہوں. نہیں اللہ استاد کرے کہ آپ کو سمجھ آ جائے چیزوں کی. یہ ہر چیز کے آمین. فتوے نہیں ہوتے ہیں مس مریم، ہر چیز فتووں پر جی نہیں استاد. چلتی ہے. جائز کی بات ہوگی تو جائز ہے، یس ٹھیک ہو گیا. لیکن مناسب نہیں ہے.
ٹھیک ہوگا، میں کرتی ہوں استاد اس کی سلائڈ شو. ٹھیک ہے نا. اور یہ جو بات مشہور ہے کہ جی قیامت کے دن ماں کے نام سے پکارے جائیں گے, کیڑی پاسوں اسی گل کٹ لی, او بھائی باپ کے نام سے. مرتے ہی روح جب نکلتی ہے اوپر جب کھینچا جاتا ہے تو پوچھتا ہے کون ہے جی, کہا جاتا ہے فلاں ابن فلان, فلاں ابن فلان, فلاں کا بیٹا, فلاں مرد کا بیٹا ہے. یہ باپ کا نام لیا جاتا ہے ساتھ. روز قیامت بھی باپ کا نام لیا جائے گا. یہ عجیب پاکستان میں سائنس چلتی رہتی ہے جی, فلاں ماں کا نام لیا جائے گا, یہ لیا جائے گا, وہ لیا جائے گا. تو چیزوں کو ریالٹی پر رکھیں. اوکے, اب اگلا مجھے بتائیں آپ من قبل ان تمسوہن تک کو ایکسپلین کریں. جی استاد, من قبلی جو ہے, من ہمارے پاس حرف جر ہے, اور قبلی جو ہے وہ مضاف کے طور پہ ایکٹ ہو رہا ہے, اور یہ متعلق کے فعل طلقتموہن کا ہے, ٹھیک ہے. اور قبلی مضاف ہے. اس کے بعد ان جو ہے حرف مصدری ہے, مصدر معول کے طور پہ ایکٹ کرے گا, تو اس کا مطلب ہے قبلی مضاف ہے, تو اس کے بعد جو ان تمسہن جو ہے وہ مضاف الیہ کے طور پہ ایکٹ کر رہا ہے. ان کیا ہے, تمسوہن ان جو کیا ہے ہے؟ میم, ان حرف مصدریہ اوکے جو کہ فعل مضارع کو منصوب کرتا ہے. اوکے. تمسوہن جو ہے فعل مضارع ہے, منصوب ہوا ہے. انتم اس کا فاعل ہے, میم سین, سین اس کا مادہ ہے, اور باب سین سے ہے. ٹھیک ہے. اور ہننا کیا ہے؟ ہن مفعول بھی ہے اس کے ساتھ. تمسو کا فاعل کیا ہے؟ انتم. انتم. گڈ. اس کا مطلب ہوتا ہے چھونا, لیکن یہاں چھونا سے یہ مراد نہیں کہ ہاتھ لگا دینا, چھونے سے مراد شرعی ازدواجی تعلق قائم کرنا. تو کیا ترجمہ ہوا تمسوہن تک؟ شروع سے استاد کروں یا ایھا ہاں جی, الذین؟ شروع سے. اے لوگو جو ایمان لائے, جب تم نکاح کرو مومن عورتوں سے, پھر طلاق دے دو ان کو, اس سے پہلے کہ تمہارا ان کو ہاتھ لگانا یا ان کو چھونا. چھونا, ہاتھ لگانا نہیں, اسی اوکے لیے تو ٹھیک میں ہے, نے ٹھیک معنی ہے, کلیئر کر دیا. ٹھیک ہے استاد, چھونا میں ابھی درست کر لیتی ہوں. کمال ہوگی, کل کسی نے آج سلام کرے تو ان کا طلاق دے تو پھر عزت گزارے گا بیٹھ کے. سبحان ٹھیک ہے اللہ, اسی استاد, لیے پہلے کلیئر کر دیا آپ کو, ایک انداز ٹھیک سے ہے استاد, مفہوماً سمجھا دیا. ہر بات کلیئر نہیں کی جا سکتی. ٹھیک ہے اوکے, استاد, چھونا. آئیے زویا آگے. جی استاد. ہاں جی, اگلا حصہ آ، پڑھیں. تعتدون تک اس کو ایکسپلین کریں. جی یہ پورا جواب الشرط ہے. کیونکہ جملہ اسمیہ ہے اس لیے فا رابطۃ الشرط یہاں موجود ہے. مائے نفی ہے, لکم خبر مقدم ہے, علیہن متعلق خبر, اور من یہاں پہ زائدہ ہے. عدتن یہ مبتدا مؤخر ہے. اور تعتدونہا یہ صفت ہے عدتن کی, اور تعتدونہا عین دال دال اس کا مادہ ہے, باب افتعال سے اعتد یعتدو, اور اس کا فاعل انتم ہے, اور ہا کی ضمیر عدتن کی طرف لوٹ رہی ہے. تو تمہارے لیے ان پر کوئی عدت نہیں جو تم شمار کرو. فما لکم علیہن من عدۃ تعتدونہا, تعتدون کا فاعل کیا ہے؟ انتم. اور یہ ہا کہاں جا رہا ہے؟ عدتن کی طرف. ٹھیک ہے. اسم ما کیا ہے؟ عدتن. عدتن. یہ من علیہن زائدہ کیا ہے ہے, جملے میں؟ متعلق خبر, اور لکم یہ خبر مقدم ہے. اصل میں یہ علیہن جو ہے نا یہ حال ہے عدہ کا. ٹھیک ہے, عدہ نکرہ جی ہو کے اس سے مقدم کیا گیا, من زائدہ ہے, اور تعتدونہا عدہ کی صفت ہے. ٹھیک ہے. جی استاد. اوکے, اب ذرا یا ایھا الذین سے لے کے تعتدونہا تک ترجمہ کریں. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے, جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو, پھر انہیں چھونے سے پہلے طلاق دے دو, تو ان کے اوپر تمہارے لیے کوئی عدت نہیں جسے تم شمار کرو. ٹھیک ہے, ویری گڈ, ایکسیلنٹ. اوکے, ارم آئیے. السلام علیکم وعلیکم ورحمۃ اللہ السلام. وبرکاتہ. آخری حصے کا ترجمہ کو گرامری ایکسپلین کریں, پھر ترجمہ کریں. فمتعوہن وسرحوہن سراحا جمیلا. فا یہاں فصیحہ کہیں گے سر. فمتعوہن جو ہے یہاں پر یہ امر کا صیغہ ہے, میم تا عین اس کا مادہ ہے, باب تفعیل سے متا یمتعو, اور انتم اس کا فاعل ہے, ہنہ مفعول ہے,
वाव अतफ हो रहा है, सर्रिहुहुन्ना ये भी अमर का सीगा है, सीन रहा इसका मादा है, और ये भी बाब तफील से है, सरहा युसर्रिहु, और इसके अंदर अंतुम इसका फाइल है, हुन्ना जो है मफूल बन रहा है, सराहन ये मफूल मुतलक है, और जमीलन जो है इसकी सिफ्त है, जमीलन जीम मीम लाम बाब काब से, जमुला यजमलू ये सिफत मुशब्बह का सीगा है, वफ़ाइल उनके वजन पे। ठीक है, मत्ती और सर्रीहु कौन सा फेल है? फेल अमर है। फेल अमर है। क्या तर्जुमा हुआ? फिर तुम सब रुखसत तुम सब फायदा दो इन्हें, और तुम सब रुखसत कर दो इन्हें, अच्छे अंदाज रुखसत करना अच्छे अंदाज से, या अच्छे अंदाज से रुखसत करना। मत्तिउहुन्ना यानी उन्हें जरूरत का जो है वो सामान दो, उनको आसानी का सामान दो, वसर्रिहुन्ना सराहन जमीला, और उन्हें अच्छे तरह से छोड़ दो। ये फा फसीही आपने कहा, तो फसीही का जरा एक्सप्लेन करें क्या होता है? सर ये फा फसीहा जो है ये महजूफ शर्त के जवाब शर्त पर आता है। माज़ूफ शर्त का जवाब शर्त, जरा सादा अल्फाज में समझाएं। सर यानी कि शर्त जो है वो महजूफ समझी जाएगी, और ये जवाब कौन बंदा है जो इसको एक्सप्लेन करेगा, जो मैंने समझाया था? कौन है, कौन बताएगा? हाथ खड़ा करें। मरियम इस बार क्या बताया था मैंने? जी उस्ताद, आपने ये बताया था कि समटाइम्स बीच की स्टोरी जो होती है मुनक़ते हो जाती है, तो उसके लिए फिर हम फा फसीहा को लेके आते हैं। वेरी गुड। वो क्या है जी कि अगर तुम निकाह करो और तलाक दे दो छूने से पहले, तो तुम पर इद्दत शुमार करने का कोई मामला नहीं है। यानी अगर ये अमल जब हो जाए, ठीक है, ये तो एक देखें, ये क्या है, ये आपको शरई हुक्म बताया गया है। अगर ये वाक़े हो जाए तो उसके वाक़े होने को यहाँ महजूफ रखा गया है, ठीक है। यानी तुमने तलाक दे दी, तुमने निकाह किया, फिर छूने से पहले तुमने तलाक दे दी, अब क्या करो, वमत्तिउहुन्ना वसर्रिहुहुन्ना सराहन जमीला। सही है? जी। अच्छा, उमैमा बिन्त नौमान शराहील, कौन जानता है उसको, उनको कौन जानता है? हाथ खड़ा करें, रिएक्शन दे, मुझे ऐसे समझ नहीं आ रही। उमैमा बिन्त शराहील कौन जानता है? जी इरम, क्या जानती हैं आप? मिस इरम? जी सर, मुझे सॉरी, मुझे फिर हाथ क्यों खड़ा किया? नहीं सॉरी, मेरे सर ये पहले का हाथ खड़ा हुआ है। नशमिया कौन थी? नहीं सर जी, मुझे भी नहीं पता, ये फिर हाथ क्यों खड़ा हुआ है, पहले का ही था, मुझे नहीं पता चला। तो थल्ले कर लो। अभी कर। चलो ठीक है जी, कोई बात नहीं। बहरहाल उमैमा बिन्त शराहील, आपको बताता चलूं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे शादी की थी, ठीक है। ये वो शख्सियत हैं, या ये वो एक खातून है जिनकी वजह से बाज दीन से मुतनफ़िर लोग दीन में इतराज करने की कोशिश करते हैं। सही बुखारी की रिवायत है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक खातून से शादी की जिसका नाम था उमैमा बिन्त शराहील। और जब उमैमा बिन्त शराहील शादी के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सामने गए, तो आपने जब अपना हाथ उनकी तरफ बढ़ाया, तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ बढ़ाने को नापसंद किया, और उन्होंने कुछ ऐसी बात की, तो उन्होंने कुछ इस तरह से कहा था, मैं आपको जुमला बता दूं, आऊज़ु बिल्लाहि मिन्क, आऊज़ु बिल्लाहि मिन्क, नाऊज़ु बिल्लाह। उन्होंने क्या कहा कि मैं आपसे अल्लाह की पनाह में आती हूँ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस्ति बिमाआज़िन, कि तुमने उससे पनाह मांगी है जिससे पनाह मांगी जाती है। फसर्रहा व मत्तअहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको छोड़ दिया, उनको सामान दिया, और उनको जाने का कहा, और उनको कहा कि इनको भेज दिया जाए। अच्छा, अब यहां से क्या होता है कि देखें, पूरी बात पता नहीं होती है, और ये जो इस्लाम के खिलाफ लोग हैं, और जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत के अंदर यानी कोशिश, हालांकि कोशिश करके भी उनको मिलता कुछ नहीं है,
ان سب کو ملی تو ایک یہ روایت ملی، ایک یہ واقعہ ملا۔ حالانکہ اس کے اندر بھی سبحان اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عفو و درگزر، آپ کا کتنا بڑا اخلاق موجود ہے۔ اصل میں کیا ہوا تھا کہ انہوں نے ایک اور بات کی تھی، وہ بھی میں آپ کے سامنے یہاں پر سنا دوں۔ انہوں نے ایک بات کی تھی، وہ تھی شاید کہ بھائی انہوں نے یہ کہا تھا کیا کوئی ملکہ جو ہے وہ کسی غیر ملک کے ہاتھ میں بھی اپنا ہاتھ دیتی ہے، یہ بات بھی انہوں نے کی تھی، ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے۔ تو اصل میں بات کیا ہے کہ ان کو امیمہ کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے۔ یہ یعنی کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ ہیں، اللہ کے رسول ہیں، یہی وہ ہیں جن سے ان کا نکاح ہو رہا ہے۔ ان کو اس بات کا پتہ نہیں تھا، جس وجہ سے ان سے یہ غلطی ہوئی، اور انہوں نے ایک جملہ کہہ دیا نعوذ باللہ اعوذ باللہ منک۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں چھوڑ دیا، اور انہیں کہا کہ ان کے ساتھ جو آئے تھے کہ بھئی ان کو آپ سامان دیں، 2 کپڑے کہے گئے تھے، 2 کپڑوں کے جوڑے دیں، اور آپ نے ان کو بلا عتاب چھوڑ دیا۔ یعنی اب دیکھیں یہی ہوتا ہے، متعوہن وسرحوہن، آپ نے متا دیا، ان کو کچھ سامان دیا، اور سرح یعنی سرح یسرح تسریحا چھوڑ دیا۔ یہ نہیں کہا کہ تم نے مجھے یہ کیوں کہا، تمہیں پتہ نہیں ہے میں اللہ کا رسول ہوں، تم نے میری گستاخی کی ہے، تم نے بے ادبی کا کام کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کچھ نہیں کہا تھا ان کو، اور آپ نے کہا تھا ٹھیک ہے ان کو جانے دیا جائے۔ اور یہ کیا ہوا؟ قبل ان تمسوہن، چھونے سے پہلے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ان سے ازدواجی رشتہ قائم نہیں کیا، تو اس سے پہلے ہی چھوڑ دیا تھا۔ اب خود غور کریں، آج کے یہ جتنے بادشاہ اور جتنے ملک ہیں، جب یہ کسی خاتون سے اگر نکاح کر لیں، اس کے بعد ان کے قریب جائیں اور وہ خاتون قریب نہ آنے دے، تو کیا خیال ہے کہ یہ سب ایسا کریں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بڑے سے بڑا مومن بادشاہ بھی یہاں پھنس جائے گا کہ ہیں تو میری بیوی ہے، تیری مجال کیسی ہوئی یہ بات کرنے کی؟ اور ادھر دیکھیں، رحیم و کریم نبی، رؤوف، درگزر کرنے والے، اخلاق والے، اعلیٰ اخلاق والے، کہ آپ نے سامان دیا اور کہا کہ ٹھیک ہے آپ جائیے، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ یہ ہوتا ہے متعوہن وسرحوہن سراحا جمیلا۔ ٹھیک ہے جی، اس سے ایک مسئلہ ملتا ہے، یہ واقعہ تفاسیر میں موجود ہے، تفسیر ابن کثیر میں بھی ہے، دیگر تفاسیر میں بھی ہے، لیکن علماء اس کو زیادہ تذکرہ اس کا نہیں کرتے ہیں، کیونکہ لوگوں کے سمجھ میں آنے والا یہ آسانی سے نہیں ہے، لوگ اس سے غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائیں۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں، یہ مجھے فیل ہوا ہے کہ شاید اس کو اتنا زیادہ ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا کہ لیکن اس سے دینی حکم یہی موجود ہے کہ چھونے سے پہلے جب آپ چھوڑیں۔ اب یہ وہ ایک واحد آیت ہے کہ جس میں متعوہن اور سرحوہن کا حکم موجود ہے، یعنی اگر چھونے سے پہلے نکاح ہو گیا اور ازدواجی تعلق قائم نہیں ہوا، اس سے پہلے طلاق دے دی، تو اس کی عدت شمار نہیں کی جائے گی۔ عورت چاہے اگلے ہی صبح اس کو طلاق ہوئی ہے، شام کو اگلا نکاح کر لے، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں بالکل بھی۔ لیکن طلاق ہونے کی صورت میں ایسا نہیں کہ نکاح ہوا تھا اور شوہر فوت ہو گیا، اب عدت پوری ہوگی۔ یہ صرف شرط ہے طلاق کی صورت میں، کہ نکاح کیا اور مرد نے طلاق دے دی جب مرضی دی، لیکن ازدواجی تعلق قائم نہیں ہوا تھا، تو اس صورت میں عورت کے پاس کوئی عدت اس کی نہیں ہوگی، وہ چاہے تو شام کو ہی نکاح کر لے، چاہے اگلے دن کر لے، جب مرضی کرے، کوئی عدت نہیں ہے۔ اور اس صورت میں مرد کو یہ حکم ہے، یہاں پر حکم دیا، مشورہ نہیں دیا جا رہا، حکم دیا جا رہا ہے۔ پچھلی آیات میں مشورہ ہے کہ اچھا ہے اگر یہ کر لیا جائے، لیکن یہاں پر کیا ہے کہ لازمی ہے کہ آپ انہیں کچھ دیں اور انہیں چھوڑ دیں۔ سرحوہن سراحا جمیلا، کہ ان پر کوئی آپ باتیں نہ کریں، ان کو برا بھلا نہ کہیں، اور نہ ہی طلاق دینے والے کے اوپر کوئی بات کی جائے اور نہ طلاق لینے والی کو کچھ کہا جائے۔ ہمارے معاشرے میں طلاق لینے والی بھی ذلیل ہو جاتی ہے، طلاق دینے والا بھی ہوتا ہے۔ اب آپ کہیں گی نہیں ہم نے تو ایسا نہیں دیکھا، ایسا ہوتا ہے۔ اس مرد کو بھی کوئی بہت اچھے الفاظ سے نہیں یاد کیا جاتا جو کسی کو طلاق دے دے۔ طلاق یافتہ کے ساتھ تو زیادتی ہوتی ہے، کوئی ہمارا معاشرہ مرد کو بھی نہیں چھوڑتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے، ہمیں دین اسلام کو صحیح کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رہے آپ کے خاندان میں کبھی بھی یہ طلاق کا معاملہ پیش آ جائے نا، تو آپ طلاق دینے والے کو اتنا ضرور کہیں، اگر وہ طلاق دے تو بس ایک ہی دے، بس سنگل طلاق دے، اس سے زیادہ نہ بولے کچھ، سنگل طلاق دے، اور اس کو اس کی حکمت سمجھائیں۔ دیکھیں اس کے اندر کچھ حکمتیں ہیں، آپ چھوڑ دیں، آپ نے نہیں رکھنی، نو پرابلم، آپ کی نہیں بن رہی،
بٹ طلاق صرف آپ ایک ہی دو اینڈ دین لیو اٹ آن دا ٹائم. دیکھیں ہو سکتا ہے بڑے یہ معاملات آتے ہیں, آپ نے سنا ہوگا کہ 3 طلاقیں دے ڈالی, اب جناب شوہر بھی رو رہا ہے اور بیوی بھی رو رہی ہے, واپس جانا چاہتے ہیں, سال گزرا, سال کے بعد دماغ ٹھکانے لگ گیا دونوں کا, نتیجہ کیا ہوا, پھر یہ اس سے بھی خاتون خاص طور پہ اس سے بھی بڑے غلط قدم کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں. نعوذ باللہ, پاکستان میں تو عجیب, یعنی جیسے دین جانتے ہی نہیں ہے نا, دین کو مذاق بنایا ہوا, حلالے کے نام پہ دکانیں چمکائی ہوئی ہیں. یہ تو سیدھا سیدھا عورت کے ساتھ بھی ظلم ہے, اور وہ مرد بھی بغیرت ہیں جو یہ کام کرواتے ہیں. شرم نہیں آتی ہے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہوئے. جب طلاق دے رہے تھے تو اپنی عقل کو قابو رکھتے, ایک طلاق دیتے, وقت پر چھوڑ دیتے. آپ دیکھ لیں موسٹلی جو طلاقیں ہوتی ہیں نا جو غصے میں دی گئی ہوں اسپیشلی, اس میں نتائج یہی ہوتے ہیں کہ بعد میں پچھتانا ہی ہوتا ہے, بعد میں تکلیف ہوتی ہے, دونوں کو ہوتی ہے. بعد میں وہ سوچ رہے ہوتے ہیں اچھا ہم یہ بات اگنور کر دیں, اچھا ہم یہ بات اگنور کر دیتے. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے, میاں بیوی کا رشتہ ہی اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ اس کے اندر بسا اوقات ناپسندیدگی کے باوجود کچھ ایسا تعلق پیدا ہو جاتا ہے کہ جو پھر چلتا رہتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سب کو برکتیں عطا فرمائے. لیکن اگر کوئی ایسا عمل ہو جائے, کوئی دے دے یا کسی کو طلاق ہو جائے, تو اس پر باتیں کسانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک حکم ہے, شریعت کا ایک معاملہ ہے, اور اس کو ویسے ہی رکھا جائے. کیونکہ میں پھر بات وہیں آ جاتی ہے کہ ہمارے آباء و اجداد ہوئے ہندوؤں سے مسلمان, تو وہ ہندوانہ کلچر ہمارے معاشرے میں ابھی تک ایگزسٹ کر رہا ہے. یہ سارا ہندوانہ ماحول ہے, ہندوانہ سوچ ہے, ہندوانہ رواج ہیں. تو میری تو آپ سے درخواست ہی ہو سکتی ہے تمام بہنوں سے, بھائیوں سے, کہ اپنی زندگی میں اپنے رسم و رواج میں ہندوانہ معاملات سے خود کو الگ کریں, پیور مسلمان بن کر دکھائیں, پیور مسلمان. جب ہم کس سے نفرت کرتے ہیں نا, تو اس کا تو ہم کوئی اثر بھی اپنے اوپر نہیں چھوڑتے ہیں. کہ ہم کیسے ہیں کہ ہم نے ہندوؤں کے اثرات کو اپنے گھروں میں آج بھی برقرار رکھا ہوا ہے. آپ پاکستان, انڈیا میں جا کر مسلمانوں کی شادیاں دیکھ لیں, کتنے % ایسے لوگ ہیں جن میں ہندوؤں والے رسم و رواج نہیں ہوتے ہیں. سب میں ہوتے ہیں, سب میں ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد, آمین یا رب العالمین.